ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ میلاد النبی میں کیا آیا، اس لیے کہ شب قدر میں اللہ کی کتاب آئی. اور شب قدر کیا ہے؟ کوئی یہ بھی تو سمجھے شب قدر کیا ہے. شب قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر کی تعریف کیا ہے؟ ارے نادان، حضور کی زلفیں جب چہرے پر آتی ہے تو اسی کو شب قدر کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ شب قدر اور ہے کس چیز کا نام؟ اور پھر مطلع الفجر حق ہے کس چیز کا نام؟ وہ حبیب جب اپنے سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور اس میں مانگ نکلتی ہے تو اسی کو مطلع الفجر حق کہتے ہیں. اور میرا امام اس کی ترجمانی یوں کرتا ہے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. اتنا تو ہم کریں گے، کاش وہ ہماری محفل میں آ کر دے کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، پھر دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو. ان پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو. قربان جائیں، مانگنے والے کوئی شفا مانگتا ہے، کوئی دوا مانگتا ہے، لیکن جن کو ان کی چوکھٹ پہ گھر مل گیا تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور بڑی پیاری بات کسی عاشق رسول نے کہی ہے، بہت اچھے سے اور بڑے عشق میں کر کہی ہے کہ کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، میں حافظ حضرت مولانا غفران صاحب کی طرح شعروں کا حافظ نہیں ہوں، اشعار کا حافظ نہیں ہوں، لیکن بہرحال ضرورت چلانے کے لیے کچھ پڑھ دیا کرتا ہوں. تو لیکن بڑی پیاری سی بات ہے کہ کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا. آج کی رات کسی کو نہ نہیں کہا جائے گا، بن مانگے ملے گا. آپ جانتے ہیں کعبے کو بھی اسی رات ملا، جبریل کو بھی اسی رات ملا، آمینہ کو بھی اسی رات ملا، حلیمہ کو بھی اسی رات ملا، سویبہ کو بھی اسی رات ملا، عرش کو بھی اسی رات ملا، فرشتوں کو بھی اسی رات ملا، حوروں کو بھی اسی رات ملا، اللہ اکبر، جنت کو بھی اسی رات ملا. بلکہ یوں کہوں کہ یہ رات ملی تو ساری کائنات ملی. اگر یہ رات نہ ہوتی تو نہ یہ بات ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہ ہماری پہلی محفل ہے، اور اس کے بعد جو 13ویں محفل ہماری ہوگی، چونکہ یہ 12ویں محفل ہے، 13ویں محفل جو ہوگی وہ 12:12 سے شروع ہوگی اور صبح صادق پر آمد رسول کے وقت وہ ختم ہوگی. ہر سال ہم جو مرکز پہ کرتے ہیں، رات بھر سرکار پوری رات ہمارے لیے جاگے، ہم ایک رات حضور کی آمد کے جشن میں جگتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم نے وہاں بھی پہنچنا ہے.
تو میں جلدی جلدی سے اپنے عنوان کی شروعات کروں. یہ بات آپ کو بتانا ہے کہ آج آپ کی جتنی تمنا ہے آپ دل کی گہرائیوں سے حضور سے مانگے, اللہ سے مانگے. اللہ آج کی رات کسی کو محروم نہیں کرے گا, کیونکہ آج کی رات ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے, کیونکہ آمینہ کا لال آیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اسی آمینہ کے لال کی آمد کا ذکر اللہ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں یوں فرماتا ہے, لقد جاءکم. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ آیت میرے رسول کی چمکتی دمکتی نعت ہے, اور اس آیت کے پڑھنے والے سے حضور علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے ہیں. اس آیت کے پڑھنے والوں سے حضور بہت پیار کرتے ہیں. ہو سکے تو اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے کہ اب آپ توجہ کریں, گفتگو اب اس طرف جا رہی ہے. میلاد النبی اور آمد نبی کا ذکر ہو رہا ہے, غم گسار امت کا ذکر ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اللہ نے خود اپنے نبی کی آمد کا ذکر کیا. کس شان سے کیا؟ لقد جاءکم رسول, کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تم ہی میں سے ایک عزت والا رسول آیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, توجہ فرمائیں, جب بھی کوئی نیا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی آمد کا ذکر کرتے ہیں. بھائی کھڑے ہو جاؤ, فلاں مہمان آ رہا ہے, فلاں مقرر آ رہا ہے, فلاں خطیب آ رہا ہے, فلاں ادیب آ رہا ہے. تو آنے کا ذکر کرتے کہ وہ آ رہا ہے, لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا تعارف کراتے ہیں. اس لیے کہ کوئی آنے والا ٹاٹ اوڑ کر کے آئے تو جب ناظم اجلاس سے اس کو نہ پہچانے تو پھر وہ اس کا تعارف کیسے کرائے گا؟ اگر آنے والا آ رہا ہے, پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے, تو پھر اس کا تعارف بھی کرایا جاتا ہے. اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر خود کیا ہے, اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تعارف بھی کرایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ یوں کہتا ہے کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عزت والا رسول آیا. تھوڑی دیر یہاں توجہ کریں اور غور کریں اپنے نبی کی شان کیا ہے, اپنے آقا کا مقام کیا ہے, میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے. کوئی بڑا جب اپنے چھوٹے کا ذکر کرتا ہے تو القاب سے نہیں کرتا, اکثر عزت کے ساتھ نہیں کرتا. جب شاگرد کے حوالے سے استاد کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرا شاگرد بیٹھا, میرا شاگرد آیا, میرا شاگرد گیا. بیٹے کے لیے کہتا ہے میرا بیٹا پانی لایا, میرا بیٹا بیٹھ گیا, میرا بیٹا اسکول گیا. یعنی غور فرمائیں, باپ بڑا ہے, بیٹا چھوٹا ہے, استاد بڑا ہے, شاگرد چھوٹا ہے. اسی لیے جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو عظمت کے ساتھ نہیں کیا جاتا. بڑوں کا ذکر عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے, چھوٹوں کا ذکر عظمت کے ساتھ بڑے نہیں کرتے. یہی کائنات کا دستور ہے, یہی کائنات کا اصول ہے. لیکن قربان جائیں, میرا اللہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر, آدم کا ذکر کیا تو اس طرح سے جیسے رب بندے کا ذکر کر رہا ہے. ذرا توجہ فرمائیں, موسیٰ کا ذکر کیا علیہ السلام تو یوں جیسے کوئی مالک اپنے بندے کا, اپنے غلام کا ذکر کر رہا ہے. لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آتی ہے, جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی آتی ہے, جب باری تمہارے اور میرے رسول کی آتی ہے, تو اللہ ایسے ذکر کبھی نہیں کرتا کہ جیسے بندوں سے خطاب کیا جاتا ہے, بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ تحقیق تمہارے پاس تشریف لایا اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے آیا. آنے والا مہمان کتنا عظیم ہے, آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر, اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. لوگ اللہ اللہ لوگ منڈپ لگاتے ہیں, ان سے پوچھو کیا بات ہے؟ کہا میرا داماد آ رہا ہے, بارات لے کر اس کی شادی ہے, اس لیے سجایا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا اگر یہی اسلام پورا, نیا اسلام پورا, مچھلی بازار, عائشہ نگر, اگر یہی کی بارات ہے اور داماد مڈل کلاس یا لوور کلاس کا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یوں انتظام ہو گیا. لیکن بمبئی سے آ رہا ہے, وزیر اعظم کا بیٹا ہے, تو انتظام زیادہ ہوتا ہے. آ کہاں سے رہا ہے؟ اور پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوتے, بارات بمبئی سے آ رہی
رہی ہے، اور اگر اس کے بعد وہ فلاں کے گھر بارات بمبئی سے آ رہی ہے، اس کے یہاں تو بمبئی کے مہمان آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی کہتا نئی بارات دبئی سے آ رہی ہے، تو کان اور کھڑے ہوتے ہیں، دبئی سے آ رہی ہے۔ ارے تیری دبئی اور بمبئی کی اوقات کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میلاد کو جو محبوب آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے۔ اللہ تو رہتا کہاں ہے؟ بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تو رہتا کہاں ہے؟ تو حال یہ ہے عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ اللہ اکبر، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ لا مکان پر بھی اپنے جلوے بکھیرتا ہے اور مکانوں میں بھی اپنے جلوے بکھیرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زمان و مکان سے پاک رب کہتا ہے وہ جو رسول آ رہا ہے آمنہ کا لال، وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور رسول لن کہہ کر کے بتایا کہ وہ رسول تمہاری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی پڑھنے پڑھانے والے یہ علماء جانتے ہیں، ہم تو انہی سے سن کر بولتے ہیں کہ یہ تنوین جو باتی ہے تو یہ عزت اور تعظیم کا معنی دیتی ہے۔ پتہ چلا جب نبی کا ذکر کرو وہ خدا ہو کر کے بغیر تنوین کے رسول کا ذکر نہیں کرتا، بتا رہا ہے جب خدا ہو کے بغیر تعظیم کے میں نہیں کہتا تو بندہ ہو کر کے تیری اوقات کیا ہے کہ تو بغیر تعظیم کے ان کا ذکر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نادان تیری زبان اس لیے ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا کر، ان کا احترام کیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے رسول عزت والا رسول آ رہا ہے، تمہید میں نہیں الجھانا چاہتا۔ اللہ اس رسول کی عزت تیرے پاس کتنی ہے؟ تو کہا میں نے محبوب بنایا۔ پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو اپنا محبوب نہیں بنایا ڈائریکٹ، یہ بہت خاص بات ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں ڈائریکٹ ذاتی طور پر کسی کو محبوب نہیں بنایا، نہ آدم کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا، نہ نوح کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا، نہ حضرت موسیٰ کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا، نہ حضرت عیسیٰ کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا۔ سنیو اپنے نبی کی شان تو ذرا غور تو کرو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عزت والا رسول آیا، اور اللہ نے ذاتی طور پر کسی کو محبوب نہیں بنایا بلکہ محبوب بنانے کے لیے قید لگائی، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں غور تو کرو کہ اللہ کسی کو محبوب نہیں بنایا بلکہ کہا آدم اگر تو محبوب بنے گا اس لیے نہیں کہ تیری بڑی شانیں ہیں، تو شان والا اس لیے ہے کہ تو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ نوح تجھ سے پیار کروں گا اس لیے کہ تو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ موسیٰ تجھ سے پیار کروں گا اس لیے کہ تو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ توجہ فرمائے تو وہ کہتا ہے اللہ وہ عزت والا